अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि शैबान के महीने में हमें कौन सी इबादत और कौन से ऐसे अज़कार करने चाहिए कि जो हमें हमारी आखिरत के लिए निजात और बख्शिश का सामान हो जाएं और दुनिया में भी हमें कामयाबी हासिल हो और उखरवी कामयाबी भी हमें हासिल हो जाए। 15 शैबान की रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास फरमाया है। इस रात रहमत खुदावंदी की तुफ़ैल लातादाद इंसान दोज़ख से निजात पाते हैं। इस फजीलत और बुजुर्गी वाली रात के कई नाम हैं, जैसे लैलतुल मुबारका बरकतों वाली रात है, लैलतुल बर्रा दोज़ख से आज़ादी मिलने की रात है, लैलतुल सख्त दस्तावेज़ वाली रात है, लैलतुल रहमत अल्लाह ताला की रहमत ख़ास के नज़ूल की ये रात है। और शब रात को अल्लाह ताला ने 5 ख़ास सिफ़ात अता फ़रमाई हैं। इस शब में हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला कर दिया जाता है। नंबर 2, इस रात में इबादत की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात में जो शख्स 100 रकात नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला इसकी तरफ 100 फरिश्ते भेजता है, जिनमें से 30 फरिश्ते इसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं, 30 फरिश्ते इसे आग के अजाब से महफूज रखते हैं, 30 फरिश्ते आफाते दुनियावी से इसे निजात देते हैं और 10 फरिश्ते इसे शैतानी चालों से महफूज रखते हैं। नंबर 3, रहमत इलाही का इस रात को नज़ूल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला इस रात बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर मेरी उम्मत पर रहमत नाजिल फरमाता है। नंबर 4, गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी के हसूल की रात है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक इस रात अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय जादू टोना करने वाले, बुग़्ज़ और कीना रखने वाले, शराबी, वालिदैन के नाफरमान और बदकारी पर इसरार करने वालों की अल्लाह ताला बख्शिश नहीं फरमाता। नंबर 5, इस रात अल्लाह ताला ने अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शिफात अता फरमाई और वो इस तरह के रसूलुल्लाह ने शैबान की 13वीं रात अपनी उम्मत के लिए शिफात का सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरा हिस्सा अता फरमाया गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैबान की 14वीं रात भी अल्लाह ताला से यही सवाल किया कि उनकी उम्मत को बख्श दिया जाए तो रसूलुल्लाह को 2/3 हिस्सा अता किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैबान की 15वीं रात सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शिफात अता फरमा दी गई, सिवाय उस शख्स के जो मालिक से बितके हुए ऊँट की तरह अपने मालिक हकीकी अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, यानी जो नाफरमान होते हैं अल्लाह ताला के, उनकी बख्शिश नहीं होती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गई कि वो एक रात अपने बिस्तर पर यानी 15 शैबान की रात को मौजूद नहीं थे, तो मैं उनको तलाश करते हुए उनके पीछे गई तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में मुसलमान मर्दों और औरतों और शोहदा के लिए इस्तग़फ़ार करते पाया। बस मैं वापस आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा ने तमाम सूरत हाल बयान की तो आपने फरमाया, अभी जिब्राइल मेरे पास आए और कहा, आज शैबान की 15वीं रात है और इस रात अल्लाह ताला कबीला कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा तादाद में
مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ مشرکین، دل میں بغض رکھنے والے، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پائنچے لٹکانے والوں، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ حالت سجدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اور میں بہت پریشان ہو گئی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو مجھے کچھ حرکت محسوس ہوئی اور اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں ہرگز تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا۔ یہ دعا اس ویڈیو کے شروع میں نے رکھی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب 15 شعبان ہو تو آپ اس دعا کی تلاوت کر کے اپنے لیے بخشش کی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے۔ وہ 4 راتیں یہ ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور رجب کی پہلی رات۔ حضرت طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی سے 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں نماز ادا کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت علی سے سنا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے جو اس طرح رات کو عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جمعہ کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات اور عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے اور شب برات میں فیصلے، قضا، قہر و رضا، اور کوئی شخص اس میں نیک بختی حاصل کرتا ہے، کوئی مردود ہو جاتا ہے، کوئی اس میں ثواب پاتا ہے تو کوئی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور ایک کو اجر دیا جاتا ہے جبکہ دوسرا اس اجر سے محروم رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کفن دھویا جا رہا ہوتا ہے اور وہ بازاروں میں مشغول ہوتے ہیں، کتنی قبریں کھودی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن قبر میں دفن ہونے والا اپنی بے خبری کے باعث خوشی اور غرور میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کتنے ہی چہرے کھلکھلا رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہوتے ہیں، کتنے مکانوں کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے لیکن ان کا مالک موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں اور انسان بے خبر ہوتا ہے
کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس رات کو تمام فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور اس رات کے لیے بہترین عبادت ہے کہ سب سے زیادہ استغفار کی جائے اور اپنے لیے بخشش کی دعائیں مانگی جائیں، اور یہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے اور نفلی عبادت یعنی نماز ادا کی جائے، اور بہترین ہے کہ صلاۃ تسبیح ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کو طلب کیا جائے، اور تمام دعائیں اس رات لازمی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رکوع و سجود پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 شعبان کی رات کو ہمیں اپنی عبادت کرنے کی